آج ہم کسٹڈی کے ٹاپک پہ بات کریں گے کہ مائنر کی جو کسٹڈی ہے وہ عدالت سے کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ کسٹڈی کا سوال تب پیدا ہوتا ہے جب میاں بیوی میں علیحدگی ہو وہ علیحدگی طلاق کی صورت میں ہوئی ہو یا خلا کی صورت میں ہوئی ہو۔ تو علیحدگی کے بعد بچوں کی ایک پارٹی کو کسٹڈی لینی پڑتی ہے۔ ویسے تو قانون میں لکھا ہوا ہے اور یہ اسلام میں بھی لکھا ہوا ہے، ماں باپ دونوں نیچرل گارڈین ہوتے ہیں، دونوں کے پاس حقوق ہیں بچوں کو اپ برنگنگ کرنے کے، لیکن ڈائیورس کی صورت میں، خلا کی صورت میں بچوں کی اپ برنگنگ کے لیے کسی ایک پارٹی کے پاس بچوں کا رہنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر بچے کسی ایک پارٹی کے پاس، دونوں میں سے کسی ایک شخص کے پاس نہیں رہیں گے، پرسنالٹی کے پاس نہیں رہیں گے، تو بچوں کی اپ برنگنگ جو ہے وہ مناسب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے سپریشن کے بعد بچوں کی کسٹڈی کے لیے عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے۔ فیملی کورٹس اور گارڈین کورٹس، یہ دونوں کورٹس کے پاس اختیارات حاصل ہیں کہ وہ بچوں کی اسٹڈی کو گرانٹ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں سیکشن 25 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے سیکشن 25 کے تحت ہم ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں، جس کے ساتھ جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں ان کی اٹیچمنٹ کی جاتی ہے۔ ریلیونٹ ڈاکومنٹس میں بے فارم، FRC فارم، برتھ سرٹیفکیٹ، نکاح نامہ اور ڈیزولیشن کے جو کاغذات ہوتے ہیں، ڈیزولیشن آف میرج کے، وہ سارے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں۔ عدالت کسٹڈی گرانٹ کرتے وقت بچوں کی، مائنرز کی، جو سب سے اہم سوال دیکھتی ہے، جو عدالتوں کو دیکھنا ہوتا ہے، وہ ویلفیئر آف دی مائنر ہوتی ہے۔ جب دونوں پارٹیز میاں بیوی کورٹ میں پریزنٹ ہوں تھرو پٹیشنز، یا دونوں پارٹیز لیگل ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے یا ان کے جو سکسیسرز ہیں ان کے ذریعے کورٹ میں پریزنٹ ہو، تو کورٹ دونوں سائڈز کو سنتی ہے، دونوں سائڈز کی طرف سے ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، اور سننے کے بعد، ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد، کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ دونوں میں سے کون سا ایسا پرسن ہے جو ویلفیئر آف دی مائنر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اپ برنگنگ کر سکتا ہے۔ تو ویلفیئر آف دی مائنر میں جو ہے ہم ایجوکیشن، ہیلدی ایٹماسفیئر، اس کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے، اس کی بہتر پرورش کے لیے وہ جو ہیلدی ایٹماسفیئر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ویلفیئر آف دی مائنر میں آتی ہیں۔ تو عموماً جو کیسز ہوتے ہیں ان میں تو 70% جو ویلفیئر آف دی مائنر ہوتی ہے، اس کے لیے موضوع، سوٹیبل اور فٹ پرسن جو پایا جاتا ہے وہ مدر ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کیسز میں ماں ہی سوٹیبل اور فٹ پرسن ہو کسٹڈی کے لیے اور بچوں کی اپ برنگنگ کے لیے۔ کئی کیسز میں باپ بھی سوٹیبل اور فٹ پرسن ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر بچے جو ہیں 7 سال سے کم ہیں، یا بچہ کی جو عمر ہے وہ دودھ پینے کی ہے، تو آف کورس دودھ تو ماں ہی پلا سکتی ہے، اور 7 سال سے کم عمر بچوں کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک ماں کرتی ہے۔ اسی لیے 7 سال سے کم عمر کے بچوں کی جو کسٹڈی ہے عموماً کورٹس وہ والدہ کو گرانٹ کر دیتی ہیں، لیکن پھر یہ عرض کرتا چلوں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ کورٹ نے اپنے سامنے جو سوال دیکھنا ہوتا ہے وہ ویلفیئر آف دی مائنر ہوتا ہے۔ ویلفیئر آف دی مائنر جو ہے یہ کورٹ کس طرح ڈیسائیڈ کرتی ہے، پراپر ٹرائل کے ذریعے ڈیسائیڈ کرتی ہے، اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ عورت کی دوسری شادی ہوتی ہے، اس کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوتا، اس کے پاس فنانس اتنے اچھے نہیں ہوتے، یا اس کی اپنی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ بچے اس کے کسٹڈی میں دیے جائے، اور سم ٹائم یہی صورتحال والد کی طرف سے ہوتی ہے کہ والد کا جو کنڈکٹ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اس کی فنانشیل پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس نے دوسری شادی کر لی ہوتی ہے۔ تو یہ کئی چیزیں ہیں جو کورٹ سامنے رکھتے ہوئے ایٹ لیسٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے ویلفیئر آف دی مائنر،
کہ بچے کس کی کسٹڈی میں دیے جائیں گے تو بچوں کی اپ برنگنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو سکے گی. تو یہ تھا آج کا کسٹڈی کا ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کسٹڈی آف دی مائنر کورٹ سے کس طرح حاصل کی جاتی ہے. یعنی سیکشن 25 کے تحت کورٹ میں جانا پڑتا ہے اور کورٹ کسٹڈی گرانٹ کرتے ہوئے دونوں پارٹیز میں سے جو اہم سوال دیکھتی ہے وہ ویلفیئر آف دی مائنر ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.